آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ کہ آج کے اس مشاعرے کی نظامت ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر اور مشاعروں میں بہت تیزی سے ناظم کے طور پر اپنی ایک الگ پہچان بنانے والے جناب ہلال بدایونی صاحب فرمائیں گے۔ ہلال بدایونی صاحب کا تعلق جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ بدایوں سے ہے، اور ادھر جو نظامت مشاعروں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکھاڑا سا بن گئی ہے، اور جو ہماری تہذیب اور ہماری روایت ہے وہ چاک چاک کی جا رہی ہے۔ وہاں پر ہلال صاحب جیسے ناظم ایک روشن مینار کی طرح نظر آتے ہیں، ایک امید کی طرح نظر آتے ہیں۔ میں بہت ہی ان سے احترام کے ساتھ، بہت محبتوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انہیں یہاں بلاتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کی کارروائی شروع کریں۔ محترم ہلال بدایونی صاحب۔ بہت شکریہ۔ قبیلے والوں کے دل جوڑیے میرے سردار، قبیلے والوں کے دل جوڑیے میرے سردار، سروں کو کاٹ کے سرداریاں نہیں چلتی۔ قبیلے والوں کے دل جوڑیے میرے سردار، سروں کو کاٹ کے سرداریاں نہیں چلتی۔ جناب کیف یہ دلی ہے میر و غالب کی، جناب کیف یہ دلی ہے میر و غالب کی، یہاں کسی کی طرفداریاں نہیں چلتی۔ یہاں آج کا یہ آل انڈیا مشاعرہ فیس اسلامک کلچرل سینٹر انٹیگریشن فکی اور دہلی اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام بسلسلہ رسم اجرا آبرو غزل، جس کی مصنفہ محترمہ ڈاکٹر انا دہلوی صاحبہ، اس محفل کے آرگنائزر محترم مشتاق انصاری صاحب جو میرے بڑے ہی عزیز دوست بھی ہیں، اس کی بڑی ہی باوقار صدارت پروفیسر شہپر رسول صاحب، وائس چیئرمین دہلی اردو اکیڈمی۔ مہمانان میں بالخصوص ڈاکٹر سید ناصر صاحب تشریف نہیں لا پائے کنہیں وجوہات سے، حاجی مہربان قریشی صاحب چیئرمین مرغا منڈی، ڈاکٹر شاہد اختر صاحب ممبر راشٹریہ الپ سنکھیک آیوگ، محترم کاشی ناتھ مشرا صاحب عرف بابا، جناب ذاکر خان صاحب، ڈاکٹر ایاز الدین ہاشمی صاحب، مہتاب چودھری صاحب، عبد الرزاق بابا صاحب، محمد اسلم صاحب، ڈاکٹر مستقیم مکی صاحب، ظفر علی عباس صاحب، منیر جے پوری صاحب، مجھ سے قبل آپ لوگوں سے گفتگو فرما رہی محترمہ سائمہ صاحبہ، پروفیسر رحمان مصور صاحب، دیگر شعراء کرام، معزز سامعین، بلکہ یہ کہوں کہ دلی کے دل نواز سامعین، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں۔ میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں، مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ دوستو، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترمہ ڈاکٹر انا دہلوی صاحبہ کے لیے، آبرو غزل جن کے چھٹے مجموعہ کلام کا آج رسم اجرا ہوا، اور بلکہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پروفیسر شہپر رسول صاحب نے بھی تائید کی ان کی صلاحیتوں کی کہ ان کا چھٹا مجموعہ کلام آبرو غزل میں حقیقت مانیے انہوں نے ابرو غزل کو اپنے دست شفقت سے سنوارا ہے۔ یہ اعزاز محترمہ ڈاکٹر انا دہلوی صاحبہ کو حاصل ہے۔ دور حاضر میں ہمارے عالم ادب میں نسوانی احساسات کی آبرو، اس کا وقار، جس نے بڑی پاکیزگی اور نفاست کے ساتھ میر و غالب کی فکر کے نور کو اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے، اسے یہ عالم ادب ڈاکٹر انا دہلوی کے نام سے جانتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ زوردار تالیوں سے ان کا آپ استقبال فرما دیں۔ بڑے ہی خوبصورت صدارت اور خوبصورت فہرست، بلکہ کہوں کہ یہ محترمہ کے تعلقات کی وجہ ہے
کہ گلستان ادب کے تمام نایاب گل یہاں یکجا ہوئے ہیں. سبھی شعراء تشریف لائے. آپ سب نام سے واقف ہیں مختلف حوالوں سے. تھوڑی سی تاخیر ہے, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. بہت جلد از جلد اس مشاعرے کا آغاز چاہتا ہوں. آپ سب لوگ بھی کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں. مشاعرے کے حوالے سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ دلی کا مشاعرہ ہے اور دہلی میں بتانے کی ضرورت نہیں. میر و غالب کا شہر ہے, دبستان دہلی ہے, تہذیب کا شہر ہے کہ کس طرح سے مشاعرے کو سماعت کیا جائے گا, کس طرح سے غزل کو سماعت کیا جائے گا. پروفیسر رحمان مصور صاحب نے فرمایا کچھ نظامت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں. یہ آج کل حالات ہو گئے دلی والوں کے, لوگ مشاعروں کو بھی بڑا مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے. اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں, چاہے سامعین ہو چاہے شعراء ہو. مگر ایک بس چھوٹا سا جملہ بول کے میں اس مشاعرے کا آغاز کروں گا کہ جو لفظ مشاعرہ ہے, اگر ہم اس لفظ مشاعرہ کی تشریح کر لیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ مشاعرہ کس محفل کا نام ہے. لفظ مشاعرہ کی تشریح اگر کرتے ہیں تو مشاعرہ اس ادبی محفل کا نام ہے جس کی میم محبت کا سبق دیتی ہے. مشاعرہ اس ادبی محفل کا نام ہے جس کی شین شرافت کا درس دیتی ہے. مشاعرہ اس ادبی محفل کا نام ہے جس کا الف اتحاد کا علمبردار ہے. اور اس کے اگر عین اور رے پر غور کریں تو عداوت کو ختم کر کے رفاقت کو بڑھانے کا نام مشاعرہ ہے. اور اس کا ہے بتاتا ہے یہی ہماری تہذیب ہے, یہی ہمارا کلچر ہے, اور ہمیں اسی تہذیب کو سلامت رکھنا ہے. سامعین کی بھی ذمہ داری ہے, شعراء کی بھی ذمہ داری ہے. بہت سی گفتگو کرنا چاہتا تھا, اکثر و بیشتر میری ملاقاتیں رہی ہیں دلی والوں سے, اور 4-5 سال میں بھی دلی رہا ہوں, اس لیے مجھے یہاں سے ایک الگ عقیدت ہے شہر دلی سے. بیچ میں آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. اس وقت میں آپ کے مزاج کو سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ نثر میں گفتگو آپ سے نہ کی جائے اور مشاعرے کا آغاز جلد از جلد ہو سکے.